الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کے کچھ تعارف بیان کرو جائے گو۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ سورتن میں یہ نمبر 87 ہے، لیکن قرآن پاک کی ترتیب کا لحاظ سے یہ سورت کا نمبر 2 ہے۔ آیات یہ میں 286 ہیں اور رکو یہ میں 40 ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے جو کہ 2 سپاران پہ مشتمل ہے۔ لگ بھگ پارہ نمبر 1 میں بھی ہے، 2 میں بھی ہے اور 3 میں بھی ہے۔ تو یا کہ کچھ تعارف کی میں کہاں موضوعات ڈسکس کرا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کن احکامات کی میں حکم دیو ہے۔ شروع ہی ہوئے ہے الف لام میم سو، ایسا الفاظ جن کا ہم نے مطلب نہ سمجھ وہاں، جیسے الف لام میم، نون، کاف، الف لام میم صاد، الف لام را، کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہاں، میم وغیرہ، ان سو حروف مقطعات کے وہاں عوام ہیں مطلب ان حروف کا مطلب ان کو نہ پتہ، شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہوا، اور ہم نے ایسے کوئی ثبوت نہ ملو ہے، ایسا کوئی شواہد نہ ملا ہاں کہ بعد دور میں صحابہ کرام نے بھی ان الفاظ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرا ہوا۔ تو یا ہمارے تفاسیر میں بھی ہم نے ان حروف کا کوئی معنی نہ پتہ چلے کہ الف لام میم کو کہاں مطلب ہے، الف لام میم صاد کو کہاں مطلب ہے۔ ہو سکے ہے کہ وقت جو لوگ ہیں صحابہ کرام ہیں انہوں نے معنی ان کو پتہ ہوئے تو یا ہمارے انہوں نے کوئی سوال ہی نہ کرو۔ تو بہرحال ہم نے ان حروف کو نہ پتہ اور پھر آئندہ یا کہ تفتیش کرنے کی کوشش بھی نہ کرنی چاہیے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہ بتائی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جن کے بارے میں نہ بتائی انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دیں، وہاں ان کے بارے میں زیادہ تحقیق نہ کرنی چاہیے۔ یا صورت میں زیادہ تر بنی اسرائیل کو ذکر کرو گیا ہے، اور یہ صورت میں ذکر ہوا ہے کہ قرآن ایک معجزہ خدا بندی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور ساتھ میں ہی مخالفن کو اللہ تعالیٰ نے کھلو چیلنج دیو ہے یا والی صورت میں کہ تم نے اعتراض ہے کہ یہ نبی نے اپنے پیسوں بنائی ہیں، یہ صورت، یہ آیات، یہ قرآن شریف اپنے پیسوں بنائی ہیں، تو ایسے کرو کہ تم بھی ایک ایسی صورت بنا لو اور ساتھ میں اپنا سارا خدا نے بھی جمع کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے بھرپور چیلنج دیو، کھلو چیلنج دیو ہے مخالفین کو کہ تم اپنا سارا خدا نے جمع کر لو اور قرآن جیسی کوئی ایک ہی صورت بنا لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج انہوں نے دیو ہے کہ تم قیامت تک بھی ایسا نہ کر پاؤ گا کہ یعنی قرآن پاک جیسے کوئی ایک قرآن تو کہا، ایک صورت تو کہا، ایک آیت بھی نہ بنا کے لا سکو۔ قرآن میں 2-3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا چیلنج مخالفین کو دیو ہے کہ تم بھی ایسی صورت بنا لو۔ آگے یہ میں ہے یہ والی صورت میں جنت کی نعمتن کو ذکر ہے کہ جنت میں کہا چیز ملیں گی، ہن ایسا ہی پھل ملیں گا جیسے تم نے دنیا میں نظر آ وہاں، ایسے ہی مشابہ پھل ملیں گا اور وہ بہترین ہوئیں گا، رہنے کے لیے بہترین جگہ ہے، ہن پاک بھی ہوئیں گی اور ہن ہمیشہ رہ جائے گا۔ یا صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرو ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی بھی قسم کی مثال دینا سنا شرماوے ہے، چاہے وہ ایک مچھر کی ہی مثال کی نہ ہوئے۔ یا صورت میں ذکر ہوئی ہے ایک قتل کو کہ بنی اسرائیل میں ایک خون ہو گو، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ کی قوم نے ان سے کہی کہ ہم لوگ قاتل کو پتہ بتایا جاوے، تو
حضرت موسیٰ نے حکم الہی سو انہوں نے بتائی کہ اللہ کو یہ حکم ہے کہ اگر تم قاتل کو پتہ کرنا چاہو تو ایک بچڑو ذبح کرو اور واقع خون کا چھیٹا وہ قاتل کے مارو تو وہ تملو اپنا جو مقتول ہو چکا ہے واقع وہ چھیٹا نے مارو خون کا نے تو وہ اپنا قاتل کو نام بتا دے گو. اب انہوں نے یا بچڑا ہے ذبح کرنا کے لیے حضرت موسیٰ کو اتنی کوفت دی کہ طرح طرح کا سوال کرتا کہ اپنا اللہ سنو پوچھ کہ وہ جو بچڑو ہم نے لینو ہے وہ کیسا رنگ کو ہوئے تو اور وہاں میں کہا وہاں میں اور خوبی ہوا کہا کام کرتے ہوئے کہ نہ کرتے ہوئے حال میں چلتے ہوئے کہ نہ ہوئے اور وہ بے عیب ہوئے کہ وہاں میں کوئی داغ ہوئے ایسی کر کے باتیں پوچھ کے انہوں نے حضرت موسیٰ کو کافی کوفت دی. بالآخر انہوں نے وہ بچڑو ایسو کو ڈھونڈو اور پھر واقع وہ ذبح کرو اور واقع خون کا چھیٹا مقتول کے مارا مقتول زندہ ہوئی اور پھر اپنا قاتل کو نام بتا کے فوراً ہی دوبارہ مر گو. تو یہاں میں یہ بکرا کو ذکر ہے یعنی گائے کو بچڑا کو تو یہاں ہماری یا کو نام سورہ بکرا رکھو گئے ہے. یہ صورت میں تخلیق آدم کو ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتان سے کہی کہ میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہوں نائب بنانا چاہوں تو فرشتان نے عرض کری کہ اللہ تعالیٰ جی ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہاں تو ایسی مخلوق کیوں بنا رہو ہے کہ جو زمین پہ فساد کرے اور خون ریزی کرے گو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانو ہوں تم نہ جانو ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کری اور والو ساری چیزوں کا نام سکھا دیا. جب چیز سکھا دی اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا نام سکھا دیا تو پھر حضرت آدم فرشتان کے سامنے ٹیسٹ کے مارے لائے ہو گئے اور فرشتان سے ایک طرف فرشتہ کھڑا کرا اور ایک طرف حضرت آدم اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دکھائی فرشتان لوگ کی کچھ چیز کہ ان کا نام بتاؤ تو فرشتہ نام نہ بتا سکا اور انہوں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ جی ہم نے وائی چیز کو علم ہے کہ جو تے نے ہم لوگ دیو ہے علم باقی چیزوں کو ہم نے نہ پتو. جب حضرت آدم سے کہی اللہ تعالیٰ نے کہ اب ان چیزوں کو نام تو بتا تو حضرت آدم نے فوراً ان چیزوں کا نام بتا دیا. تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتان سے کہی کہ دیکھو میں تمن سنا کہہ کری ہو کہ بے شک میں جانو ہوں اور زمین اور آسمان کی ساری چھپی ہوئی پوشیدہ باتیں نے میں جانو ہوں اور جو کچھ تمہارے دلن میں ہے واہ بھی اور جو تم ظاہر کرو ہو واہ بھی میں جانو ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یا کے بعد سارا فرشتان حکم دیو کہ تم آدم کو سجدو کرو تو سب نے سجدو کر دیو سوائے ابلیس کے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھی ابلیس کو کہ تے نے آدم کو سجدو کی نہ کرو ہے تو ابلیس نے کہی کہ میں نے یا سجدو یا ہمارے نہ کرو ہے کہ میں یا سو بہتر ہوں تے نے ای مٹی سو حقیر چیز سو پیدا کرو ہے میں ایک اعلیٰ چیز سو یعنی آگ سو بنایا گیا ہوں تو میں اپنے سے حقیر چیز لوگ کیوں سجدو کروں. تو یا جواب سن کے یا انکار سن کے یا بے ادبی دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیو کہ آج سو تو معلوم ہے اور تو پہ لعنت کری جائے گی اور وہ فرشتان کی لسٹ سو نکال دیو گئے. تو یا غرور کے سبب اللہ تعالیٰ نے وہ ابلیس پکارو ہے کہ وہ بے شک کافرن میں سے ہوگو یا کہنا ہے نہ مان کے ابلیس کافرن میں سے ہوگا. واقع بعد اللہ تعالیٰ نے آدم سو اور واقع بیوی سو کہی کہ تم دونوں جنت میں رہو اور کھاؤ پیو اور جہاں سو تمہارا دل کرے فراغت کے ساتھ گھومو پھرو اپر یا درخت کے پہ بھی مت جاؤ ورنہ تم بھی ان میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھا ہاں. آخر کار حضرت آدم سے لغزش ہوئی اور وہ درخت کے پہ چلا گا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان سے جانا سے منع کرو ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہی کہ یا حکم عدولی پہ یا بے ادبی پہ کہ تم نے میری بات نہ مانی نہ فرمانی کری تم نیچے اتر جاؤ اور تم میں سے بعض کا دشمن رہیں گا تو تم زمین پہ ایک خاص مدت تک تمہارو قیام زمین پہ ایک مقرر میعاد تک لکھ دیو گیا ہے تو تم نیچے رہو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کے وہ زمین پہ بھیج دیا گیا. پھر یا لغزش کے بعد زمین پہ آ کے حضرت آدم ذرا پریشان ہوتا رہ گیا ہر روز کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کری ہے تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی
اللہ تعالیٰ حضرت آدم نے اپنا رب سے چند الفاظ میں معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی اور باقی توبہ قبول کر لی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اوپر کرا گیا احسان یاد دلایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کہا اپنا احسان کرا. پھر یہ میں ذکر کرو ہے کہ بنی اسرائیل سوئی کہ تم لوگ توریت کا حکم نے چھپا لے ہو اور قلیل معاوضہ کے بدلے اللہ کا حکم نے تم چھپاؤ ہو یا بدل دے ہو. جیسے قرآن ہمارے گھر میں آج کل ہے تو مسلمانوں کا زمانہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور میں بھی بہت سارے لوگوں نے عام مسلمان صحابی نے قرآن پاک یاد ہو جتنی صورت جالو توفیق ہو کری اللہ وہ حفظ کر لے کری ہو یاد ہو جا کری ہی یا سینان میں ہو قرآن. لیکن جو توریت ہی واقع ساتھ ذرا معاملہ دوسرا ہو کہ جو توریت ہے وہ بنی اسرائیل کا خاص لوگوں کے پہ ہی ہر جو عام اسرائیلی ہو وہ توریت کا احکامات کو نہ پتہ ہو. تو ایسے ہو کری ہو اکثر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب نہ ملا کری قرآن میں آپ کوئی احکام نہ ملا کری ہو آپ نے کوئی معاملوں کو تصفیہ کرنا ہو کری ہو اور حکم کوئی نہ ملا کری ہو قرآن پاک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریت کی طرف رجوع کرا کریا. تو جب یہودین سے پوچھا کریا ان کا مربین سے ان کا مذہبی لوگوں سے پوچھا کریا کہ توریت میں یا والا مسئلہ کے اوپر کہا بیان ہے تب ہم لوگ بتا دو تو وہ نہ بتا کریا وہ دیکھا کریا کہ ہمارا فائدہ ہے کہ ہمارا نقصان ہے ہم نے باتیں مسلمانوں کو بتانی ہے کہ نہ بتانی ہے. کئی ایسا احکامات تھا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ان سے پتہ کرو اور وہ ناٹکا یا تو انہوں نے انکار کر دیو یا وہ ایسے تروڑ مروڑ کے حکم بتائے ہو غلط ملتوا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم نشاندہی کری ہے کہ تم توریت کا احکامہ نے تھوڑا سا معاوضہ لے کے بدل دے ہو. اکثر جو ہے نا جو بڑا لوگ رہ گیا یا جو یہودین کا امیر لوگ رہ گیا انہوں نے کوئی اپنی پسند کو حکم لانو رہ کریو ہو تو وہ جو مربی لوگ رہ گیا جو مذہبی لوگ رہ گئے انہیں پیسہ دے کریا یا کافر لوگ یہودین پیسہ دے کریا رشوت کی یا والا حکم میں باہر مت آن دیو یا لوگوں کو غلط کر کے بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو لوگ یہ بات پہ ٹوکا. پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد یعقوب کو احسان یاد دلوایا کہ میں نے تم ساری دنیا پہ فوقیت دی ہے اور یاد دلوایو کہ فرعون کا عذاب سے تم بچایا اور تمہارا دشمن ہو فرعون تو وہ دریا میں ڈبو دیو اور تم دریا میں ڈوبنا سے بچا لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے احسان گنوایا اپنوں یعنی نمبر 1 کہ تمہارا فرعون سے بچایو تم دریا سے بچایا فرعون کا ظلم سے بچایا کہ وہ تمہاری عورتوں نے تو زندہ چھوڑ دے کری ہو اور تمہارا بیٹا نے مار دے کری ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی گنوائی ہے کہ میں نے تم سے کہی کہ ہتا تم کہو تو تم ہن تن کہہ کریا یعنی ایک دروازہ میں داخل ہونا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہی کہ جب یہ شہر کے دروازہ میں داخل ہو تو ان الفاظ کے ساتھ کہو لیکن انہوں نے شرارت کری اور وہ لفظ ہی بدل دے جا کو اللہ نے حکم دیے ہو. پھر یہ میں ذکر ہے بنی اسرائیل کے لیے پانی کے چشمہ کے لیے وادی طیہ میں جب یہ حضرت موسیٰ اپنی قوم میں لے کے فرعون کا چنگل سو آزاد ہو کے اور ایک وادی میں اترو ہے وادی طیہ میں تو ساری قوم نے پانی مانگو کہ موسیٰ ہمیں پیاس لگ رہی ہمیں پانی دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیو کہ اپنی لاٹھی زمین پہ مار یا پتھر پہ مار تو وہاں میں سے پھر بارے چشمہ پھوٹ آیا اور ہر آدمی نے اپنا وہ جو بارے قبیلہ ہے یہودین کا بارے قبیلہ ہے تو حضرت یعقوب کا بارے بیٹا ہے تو انہوں نے کہی کہ ہم تو فلاں کا یا والا قبیلہ کا یا پانی نہ پیسوں یا کہ چشمہ میں سے پانی نہ پیسیں اتنی ان میں پھوٹ ہی نہ چاکی ہی تو ہر قبیلہ کے لیے علیحدہ چشمہ نکال دیو گئے اللہ کا حکم سے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا احسان بتایا ہے گنوایا بنے اسرائیل. پھر یہی قوم نے حضرت موسیٰ سے فرمائش کری کہ اپنا اللہ سو کہ ہم لوگ کھان لو دے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا ترنجین اور بٹیرے کھاؤ نفیس چیز کھاؤ جو ہم نے تم لوگ دی اور
منو سلوا چھوڑ کے جب ان کو دل بھر گیا، انہوں نے کافی عرصہ تک کھایا، تو پھر اب حضرت موسیٰ سے کہنے لگا کہ موسیٰ ہمارے جو ہے نا دلیا والا کھانا پہ سوگو ہے فرمائی ہے، اور جب تم لوگوں نے نو کہی کہ اے موسیٰ روز کے روز ہم ایک ہی قسم کا کھانا پہ کبھی نہ رہیں گا، آپ ہمارے اللہ سے اپنا پروردگار سے دعا کرو کہ ہمارے ایسی چیزیں نہ پیدا کرے جو زمین میں اگا، ہاں جیسے ساگ، جیسے ککڑی، جیسے کاکڑی، جیسے گیہوں، جیسے ساگ، جیسے کاکڑی، جیسے کنک، اور جیسے مسور، اور جیسے پیاز وغیرہ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہی کہ تم کیسا لوگ ہو کہ تم اعلیٰ چیز کے بدلہ میں ایک ادنیٰ چیزیں مانگ رہا ہو۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے منو سلوا مانگو، یعنی کہ ہم اپنا لس کے ہم لو کھانو دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے منو سلوا اتارتے صبح لو اور شام لو، ان کے لیے ایک ہر آدمی کے لیے ٹرے آتی، وہ میں کچھ دانا ہوتا اور کچھ بٹیر کو گوشت ہو، تو روسٹ ٹائپ چیز۔ تو جب انہوں نے کافی عرصہ ہو گو تو آگے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے، آیت نمبر ہے 61 میں، اور جب تم لوگوں نے نو کہی کہ اے موسیٰ روز روز کا ہم ایک ہی قسم کا کھانا پہ نہ رہ سا، آپ ہمارے اپنا اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے ایسی چیزیں نہ پیدا کرے جو زمین میں اگا، ہاں جیسے ساگ، جیسے کاکڑی، جیسے کنک، جیسے مسور، جیسے پیاز۔ تو حضرت موسیٰ نے آگے سے کہی تم کیسا لوگ ہو کہ ایک اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنیٰ چیز لے ہو۔ تو پھر یہ ہمیں سبت کا دن کو ذکر ہے، سبت ہفتہ کا دن سے جو سیٹرڈے رہے واسو اللہ تعالیٰ نے یہودین کے مارے بنی اسرائیل کے لیے حرمت کو دن قرار دے دیو، اور کہی کہ یا میں تم نے کوئی کام نہ کرنا ہے، مچھلی کو شکار نہ کرنا ہے، نافرمانی کو کوئی کام نہ کرنا، گناہ کو کوئی کام نہ کرنا، اور صرف عبادت کے لیے مخصوص کر دو، یہ والا دن ہے۔ تو انہوں نے مچھلی کا شکار سے بھی منع کر دیا، لیکن وہ لوگ پھر بھی چالاکی کر رہا ہے، یہ لوگ سمندر کے کنارے تو رہ رہا ہے تو مچھلی کا شوقین ہے، مچھلی کے شکار کا شوقین ہے، تو ایسے کرتا کہ جمعہ والے دن وہ مچھلی کا جال لگا رہتا، نیٹ نہ نکالتا باہر، اور وہاں میں مچھلی آ جاتی تو انہوں نے اٹھا لیا، تو کہتے ہم نے تو شکار نہ کری، تو آپ یہاں پہ آگے، تو اللہ تعالیٰ نے یا کا بدلہ میں کہ تم نے نافرمانی کری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہی کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بندر بنا دے، 3 دن کے بعد پھر وہ سب کا سب مر گیا۔ منافقین کو ذکر ہے یا صورت میں کہ جب وہ مسلمانوں سے کہواں تو کہواں کہ ہم ایمان لیا ہے، اور تنہائی میں اپنا ساتھی سے جب ملا ہاں تو کہواں کہ تم مسلمانوں کو ان باتوں نے کیوں بتاؤ ہو جنہوں نے سن کے وہ تمہارے پر حاوی ہو جاواں۔ یا میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو دشمن ہو، فرشتان کو، پیغمبران کو، جبریل کو اور میکائیل کو، تو اللہ تعالیٰ کو دشمن ہے، ایسے کافرن کو۔ جو یہودی لوگ ہیں وہ کہہ کریا کہ آپ کے پہ جو وحی لے کے آوے ہیں جبریل، یا سو تو ہم نہیں پسند نہ ہے، یا سو تو ہماری دشمنی ہے، کیونکہ یہ احکام شاکہ لائے ہو اور واقعات حائلہ لائے ہو۔ تو جبرائیل کے بجائے میکائیل اچھو ہے کہ وہ بارش اور رزق و فرشتو ہے، تو اگر میکائیل آپ کے اوپر وحی لے کے آوے نا تو ہم تو پھر تو آپ کی بات مان لیں۔ تو واقع بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے کہ جو نبین کو دشمن ہے، جو جبریل کو دشمن ہے، جو میکائیل کو، تو اللہ تعالیٰ کو دشمن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پاک یہ مقرب فرشتہ ہیں ان کی حرمت کا بارہ میں آیت نازل کری ہے۔ یہاں میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو مسلمان لوگ کہہ کے رہا رائنا، تو جو یہودی لوگ ہیں وہ بھی شرارت میں آپ سے رائنا کہنے لگا۔ رائنا عبرانی زبان میں یا کا برا مطلب، ہاں شاید یا کا مطلب ہے بکری چران والا، چرواہا۔ تو مسلمان تو عقیدت کے ساتھ رائنا کہہ کریا، تو جو یہودی بھی ان کے بدلہ میں رائنا کہہ کرے، لیکن ان کا دل میں ہو کری ہو مذاق کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ٹوک دیا مسلمان ان سے کہے کہ تم رائنا مت کہہ کرو، تم کہہ کرو انظرنا، ہماری طرف نظر فرماؤ۔
یا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کو حکم دیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کر رکھ رہے ہو کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں. یا سو پہلے جب آپ مکہ میں ہاں تو آپ ایسی جگہ کھڑا ہو کر رہا کہ آپ کے سامنے تو ہو کر ہو خانہ کعبہ اور واہی سمت میں ہو کر ہو بیت المقدس، کیونکہ جب قبلہ اول وہی ہو ات کو ہی نماز منہ کر کے نماز پڑھا کر رہا. تو حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسو اپنی نسبت ٹھہرا وہاں کہ وہ میرا جد امجد ہے، تو آپ کا دل میں خواہش ہے کہ میرے باپ نے ای والا گھر بنایا ہے خانہ کعبہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے، تو میں یہاں کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھوں. تو مکہ میں تو آپ کی خواہش پوری ہو جا کر رہی کہ آپ کے سامنے دونوں قبلہ آ جا کر رہا خانہ کعبہ اور بیت المقدس. لیکن جب مدینہ میں آپ آیا تو آپ بیت المقدس کی طرف ہی نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھا کر رہا، لیکن آپ کا دل میں خواہش ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا. تو یہاں میں اللہ تعالیٰ نے یا والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیو کہ تم جہاں بھی ہو کرو تو اپنا منہ ہے قبلہ کی طرف کر لے کرو، یعنی قبلہ کی تبدیلی کو یا میں حکم آگو. جب آپ بہت خوش ہوا ظہر کی نماز میں یہ والا حکم آپ پہ آئے ہو تو آپ نے اس کو منہ کر لیا. اب آپ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریا. اب تک تو یہودی ہا وہ خوش ہا کہ چلو یہ ہماری مماثلت رکھا، ہمارا حضرت موسیٰ مانا ہاں، ہمارا قبلہ مانا ہاں. لیکن جیسے ہی آپ نے تبدیلی قبلہ کری تو وہ بھڑک اٹھا یہودی اور کہنے لگا یا نبی ہے تو خواہ خواہ ہی جو ہے نا وہ بہانوں چاہیے ہماری کو مخالفت کرنا کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یا میں سرزنش کری ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ہاں، تو جت کو چاہوے مرضی اللہ تعالیٰ حکم دے سکے ہے. اللہ ہی کی مملوک ہاں سب سمت مشرق بھی اور مغرب بھی، اور تم لوگ جا طرف منہ کرو ات کو ہی اللہ کو رخ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائی ہیں کہ یہ لوگ کہواں کہ خدا اولاد رکھے ہے، تو یہ غلط بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی مملوک ہے جو کچھ زمین میں اور آسمان میں ہاں، جو کچھ ان کے درمیان میں ہاں. تصحیح ہے یا میں یا والی میں حکم نہ آیا ہو قبلہ کی تبدیلی کو، یا میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ یہودی نے جب قبلہ کی تبدیلی پہ اعتراض کرو تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. یا صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو ذکر کرو ہے خانہ کعبہ تعمیر کرنا کی صورتحال بیان کری ہے کہ جب اٹھا رہا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوارن اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور نو کہہ رہا کہ اے ہمارا پروردگار یا خدمت ہم سے قبول فرما، بے شک آپ خوب سنن والا ہو جانن والا ہو. اے پروردگار ہم نے اپنا اور زیادہ مطیع بنا لو، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت پیدا کرو جو آپ کی مطیع ہوئے، آپ کی فرما بردار ہوئے، اور ہم لو حج کا احکام بھی بتا دو اور ہمارا حال پہ توجہ رکھیو، فی الحقیقت آپ ہی بہت توجہ کرن والا ہو. یا والی آیت میں جو یہ ہے کہ ہم اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت پیدا کریو جو آپ کی مطیع ہو، تو یس مفسرین نے وہاں کی حضرت ابراہیم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی ہی، جیسے کہ آگے بھی ذکر اے ہمارا پروردگار اور یہ جماعت کے اندر ان میں ہی سو ایک ایسا پیغمبر بھی مقرر کرو جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناویں، اور ان لوگ آسمانی کتاب کی اور خوش فہمی کی تعلیم دے کرے اور انہوں نے پاک کر دے. تو یا ایسے کہی جاوے کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی گئی ہی جو قبول بھی ہوگی. آگے پارہ نمبر 2 شروع ہو جا رہا ہے، اور وہ قبلہ کی سمت سوئی متعلق اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ساری سمت اللہ ہی کے یہاں، چاہے وہ مشرق ہو چاہے مغرب ہو. ہاں یہ صورت میں ہی ناگو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماوے ہیں کہ ہم آپ کا منہ ہے بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہا، اور یا ہمارے ہم نے آپ ہم آپ ہے یا قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گا جیا کے لیے آپ کی مرضی ہے. تو پھر اپنا چہرہ ہے مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف کر لے کرو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، تم لوگ جہاں بھی ہو، سب لوگ اپنا چہرہ نے مسجد حرام کی طرف کر لے کرو. تو ہی نہیں قبلہ کی تبدیلی کو حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی دیو ہے، لیکن سپارہ نمبر 2 آگو ہے.
یا صورت میں حج اور عمرہ کے بارے میں اللہ نے فرمائی ہے کہ جو شخص حج کرے بیت اللہ کو یا عمرہ کرے یا پھر ذرا بھی گناہ نہ ہے اور جو ان دونوں کے درمیان آمد رفت کرے جاکنم صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے یا والی صورت میں روزان کو بھی ذکر کرو ہے کہ روزہ تم پہ فرض کرا گیا ہاں جیسے کہ تمن سے پہلی امتن پہ فرض کرا گیا ہاں یا ہمارے کہ تم روز بروز متقی بن جاؤ. یا میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یا صورت میں کہ ماہ رمضان ہے وہ جامع قرآن مجید بھیجو گئے. اب کوئی کہوے کہ چیز شب قدر میں نازل ہوئی ہو، کوئی کہوے ہے کہ شہر رمضان کا مہینہ میں نازل ہوئی ہو. تو یا کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف محفوظ ہو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ رمضان کا مہینہ میں دے دیو ہو، فرشتان کے حوالے کر دیو ہو یا آسمان پہ نازل کر دیو. دنیا والا جو آسمان ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کو عرش ہے، پھر ہون سوئی بات تدریج 23 سال میں نازل ہوتے رہے، 22 سال 22.5 سال یا مدت جو بنے ہیں تو پھر یہ آہستہ آہستہ زمین پر نازل کرو گئے ہوئے. یا میں روزان کے بارے میں احکامات ہے کہ تم روزان میں کہاں کر سکو ہو، جائز وغیرہ ہے. یا صورت میں ذکر ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ کہا کرا کرے کہ جب احرام کی حالت ہو احرام کی حالت میں وہ اپنا گھرن کے پچھلا دروازہ سے اپنا گھر میں داخل ہو جا کریا اور کہہ کریا ہم اگلا دروازہ سنہا رہا پیچھے سے جانو جائز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یا میں کوئی فضیلت نہ ہے کہ تم دیوار گھر کے پچھلی طرف سو آؤ. یا صورت میں اللہ تعالیٰ نے حج کا احکامات بتا دیا ہاں کہ تم نے حج کے لیے کہا چیز خاص ہاں اور جیسے زادرہ وغیرہ اور بال کٹوانا وغیرہ کے بارے میں احکام ہاں کچھ. یا صورت میں خلا کا معاملات، عدت کا معاملات اور بچہ کی پرورش کے بارے میں، حق مہر کے بارے میں یا میں کچھ احکامات نازل ہویا ہاں. سورہ بقرہ اب تیسرا پارہ میں داخل ہو جاوے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بعض نبی کو بعضن پہ فوقیت دی ہے. تو آیت الکرسی یا والی صورت میں اب آج کی ہے سورہ پارہ نمبر 3 میں. یا صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی ذکر کرو ہے، عیسی ابن مریم کو کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانی دے کے بھیجو ہو. اور آخر میں میں جو 2 آیت ہیں ان کے بارے میں کہی جاوے ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو سورہ بقرہ کی 2 آیت پڑھی جامع و گھر میں بہت برکت نازل ہوئے ہے. اتنی اچھی برکت والی یہ جو آخری دعائیاں آیا تھا ان کے اوپر ہی 286 آیت پوری ہوا اور سورہ بقرہ اپنے اختتام کو پہنچے ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.